ویلکم ٹو پاکستان۔ پاسٹ۔ ماہی کی مام کی ڈیتھ کے بعد آج دوسرا دن تھا۔ بھائی میں کہہ رہی ہوں نا، ماہی کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے تو اسے میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا ہے ماہی کو؟ ٹھیک تو ہے؟ نہیں نا بھائی، کہاں ٹھیک ہے، صدمے میں ہے وہ، اور ابھی تو اسے بہت کیئر اور اٹینشن کی ضرورت ہے۔ اور یہاں اکیلے رہے گی نا اور صدمے میں چلی جائے گی، اس کو بار بار بھابھی کی یاد آئے گی۔ میں نے ارشد صاحب ماہی کے پھپھا ہیں سے بات کر لی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں۔ اور میں نا جس سوسائٹی میں رہتی ہوں وہاں بہت سارے بچے ہیں، ماہی ان سب میں گھل مل جائے گی۔ اور ویسے بھی ماہی مجھ سے بہت اٹیچ ہے، میں سنبھال لوں گی اس کو، یہاں رہی تو کہیں اور وہ بگڑ نہ جائے۔ پر میں اس کے بنا کیسے رہوں گا، ایک ہی بیٹی ہے میری۔ آپ تو بڑے ہیں نا، آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ صبر بھی کر سکتے ہیں، پر وہ چھوٹی بچی ہے، کیسے کرے گی؟ اسے بھابھی کی جتنی یاد آئے گی وہ اتنی ڈسٹرب ہوگی۔ اور میں کون سا ماہی کو بہت دور لے کر جا رہی ہوں، آپ آتے جاتے رہیے گا، اس سے ملتے رہیے گا، جب دل کرے آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، تم ماہی کو لے جاؤ۔ اسی وقت ماہی بھی روم کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے ڈیڈ کی بات سن کر وہیں رک جاتی ہے اور ان کی باتیں سننے لگتی ہے۔ ویسے بھی میں ماہی کو نہیں سنبھال سکتا ہوں، اس کی ماں ہی تھی جو اس کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ بابا مجھے گھر سے نکال رہے ہیں پھپھو کے ساتھ، کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور تم ایسا کرنا، وہیں اس کا ایڈمیشن بھی کروا دینا اسکول میں یہاں کے اسکول سے اس کا نام ہٹوا دوں گا۔ کیا مطلب؟ بابا مجھے پرماننٹلی گھر سے نکال رہے ہیں، لیکن کیوں؟ ماہی نے پھپھو کی باتیں نہیں سنی تھی، اسی لیے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ ہی اس کو بھیج رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اور آپ فکر نہ کریں، میں بہت دھیان رکھوں گی ماہی کا۔ پر آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ اب ماہی اندر آتی ان دونوں کے سامنے کھڑی کہتی ہے، دیکھو ماہی، تمہارے بابا کو 10 کام ہوتے ہیں، ابھی ان کی چھٹی ہے، پر ان کو پھر سے آفس جانا ہے، ایسے میں تمہارا دھیان کون رکھے گا؟ اسی لیے اچھی خاصی بڑی ہوں، میں اپنا دھیان خود رکھ سکتی ہوں۔ ہاں وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن ماہی کو دوست کی بھی بہت ضرورت ہوگی، اور مجھ سے اچھی دوست کون ہے تمہاری بھلا، بتاؤ؟ ہاں ماہی، تمہاری پھپھو صحیح کہہ رہی ہیں، اور میں تم سے ملنے آتا رہوں گا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ چھوڑو، تم چپ چاپ سے میرے ساتھ چلو، نہیں تو میں تمہیں اتنا تنگ کروں گی کہ تم… وہ ماہی کو پکڑتی اس کو گدگدی لگانے لگ جاتی ہیں، ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤ گی۔ کیا ہے پھپھو، بس بھی کریں، ایک نمبر کی چڑیل لگ رہی ہیں، اور اتنے بڑے ناخن، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ وہ یہ کہتی دوڑ لگا دیتی ہے۔ رکو، تمہاری تو مجھے چڑیل بول کر بھاگ رہی ہو۔ ماہی اس وقت تو اپنی پھپھو کے ساتھ چلی گئی تھی اور اپنے ڈیڈ سے ناراض تھی، لیکن اتنی نہیں، اصل میں تو ماہی اپنے ڈیڈ سے تب بدگمان ہوئی جب ماہی کے ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی۔ ماہی کو پھر لگنے لگا کہ اسی وجہ سے ڈیڈ نے اسے گھر پر نہیں رکھا، پھپھو کے حوالے کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، شادی کے نئے دن ماہی کے ڈیڈ ماہی سے بہت روڈلی بیہیو بھی کرنے لگے تھے، جیسے بات بات پر اسے سناتے اور اس پر غصہ کرتے ہیں۔ بس صرف اسی وجہ سے ماہی نے ان سے بات کرنا ہی بند کر دیا، اور ساتھ ساتھ خاندان والوں کی باتیں، تم ایسی ڈریسنگ کیوں کرتی ہو، تم اپنے بابا سے ملنے کیوں نہیں جاتی، تمہیں اپنے بابا کے ساتھ رہنا چاہیے، تم اپنی سوتیلی ماما سے ملی ہو، تم ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتی، تمہیں وہ قبول ہی نہیں کرتی ہوں گی، ہے نا؟ تم ایسی ہو تبھی تمہیں کوئی پسند نہیں کرتا، اور نہ کوئی اپنے پاس رکھنے مانگتا ہے۔ تمہارے سگے باپ نے جب تمہیں نہیں رکھا تو سوتیلی سے کیا ہی امید رکھے بندہ، تم خود کو چینج کر لو تو سب تمہیں پسند کریں گے۔ یہی سب باتیں سن کر ماہی نے اپنے رشتہ دار والوں سے بھی قطع رحمی کر لی تھی۔ یہ لو ماہی، تمہاری ڈیڈ کی کال آئی ہے، بات کرنا ہے؟ ماہی کے پھپھا ماہی کی طرف اپنا فون بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ماہی فون لیتی، اس سے پہلے ہی ماہی کے پھپھا فون کٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کیا؟ تم ایسے شخص سے بات کرنا چاہو گی جسے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے؟ پر بابا ہیں وہ میرے، ایسے بابا جو تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ انہیں دوسری شادی کرنی تھی۔ تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، میں تمہیں اچھے سے بتاتا ہوں، تمہارے بابا کو دوسری شادی کرنی تھی، اسی لیے اس نے تمہیں اپنے پاس نہیں رکھا۔ تم پاس ہوتی تو بھلا کوئی ان سے شادی کرتا؟ ایک تو نہ اسے تمہاری ماما سے محبت تھی اور نہ تم سے ہے، بھلا کون ایسا باپ ہوگا جو اپنی ایک ہی اکلوتی بیٹی کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، دوسرے کے حوالے کر دے گا، جبکہ اس کی ماما بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر ٹپ ٹپ ماہی کے آنکھ سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ ارے تم رونا تو نہیں، میں تمہیں رلانا نہیں چاہ رہا تھا، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔
تم نہیں رو، تمہاری پھپھو ہے نا، وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. وہ تو مجھ سے بھی اتنی زیادہ محبت نہیں کرتی جتنی تم سے کرتی ہیں. چپ ہو جاؤ، تمہارے بابا نہ صحیح، ہم دونوں تو ہیں نا جو تم سے محبت کرتے ہیں. اتنے میں ماہی کی پھپھو کچن سے نکل کر آتی ہیں اور ماہی کو روتا دیکھ بھاگتی اس کے پاس آتی ہیں. ارے میری شیرنی کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں. بابا کی یاد آ رہی ہے کیا؟ نہیں، مجھے ان سے بات نہیں کرنی ہے، وہ غصے میں کہتی اپنے آنسو صاف کرنے لگتی ہے. ارے پر کیوں، کیا ہوا ہے؟ بابا نے کچھ کہا ہے؟ چھوڑ دو نا اسے، جب اس کا دل نہیں کر رہا ہے تو زبردستی نہیں کرو تم ہماری بچی کے ساتھ. پر ماہی بیٹا تم رو کیوں رہی ہو؟ ماہی اپنے بابا سے کبھی بات نہیں کرے گی، اور اگر آپ نے بابا کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کی تو میں پھر آپ سے بھی بات نہیں کروں گی اور گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی. ارے نہیں نہیں، بالکل نہیں کریں گے ہم بات، آپ فکر نہ کرو. ہاں نہیں کرتے، اب تم رونا بند کرو. ہاں تم تو ہماری شیرنی ہو نا، اور شیرنی روتی نہیں رلاتی ہیں. آئی ایم سوری ماہی، پر مجھے یہ کرنا پڑے گا. اگر ماہی تمہیں تمہارے باپ سے بدگمان اور دور نہیں کروں گا تو تم واپس اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ گی، جو کہ ایسا میں ہونے نہیں دے سکتا، کیونکہ مسز ارشد جبیل کو ماہی سے محبت ہے اور ارشد جبیل کو مسز ارشد جبیل سے. ان دونوں نے ماہی کو ہی اپنی بیٹی مان لیا تھا اور دونوں ماہی کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرتے. تبھی ماہی اس قدر ضدی ہو گئی تھی کہ جو ایک دفعہ بول دیتی تھی تو بول دیتی تھی. ماہی جب پیدا ہوئی تھی تو ماہی کی پھپھو کی شادی نہیں ہوئی تھی. ماہی جب 2 سال کی ہوئی تب ماہی کی پھپھو کی شادی ہوئی، اور ماہی کی پھپھو ماہی سے شروع سے بہت محبت کرتی ہیں اور شادی کے بعد بھی پھپھو کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اور ماہی کے پھپھو اور پھپھو دونوں کی ہی پارٹنرشپ کی کمپنی ہے، اور ماہی کی پھپھو ماہی سے کہتی ہیں کہ میری پوری پارٹنرشپ کا حصہ تمہارا ہے اور بڑے ہو کر تم نے ہی سنبھالنا ہے. تبھی ماہی کے ضد پر پھپھو نے اس کو UK بھی بھیج دیا تھا. اور ارشد جبیل ماہی کے پھپھا، انہیں ماہی سے اس لیے محبت تھی کہ وہ ان کی وائف کی محبت ہے. تبھی وہ چاہتے تھے کہ ماہی ان کی وائف کے پاس ہی رہے، کیونکہ ان کی وائف بھی یہی چاہتی تھی. لیکن ماہی کی پھپھو یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ماہی اپنے باپ سے کٹ کر رہے. پریزنٹ وہ ایئرپورٹ کے روڈ سائڈ ٹیبل پر بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی. وہ کیسے جائے گی اور کیوں جائے؟ سب سے پہلے تم اللہ کا شکر ادا کرو گی. سب سے پہلے تو ولید نے اسے شکر ادا کرنے کا کہا تھا، اور وہ پہلی بات ہی چھوڑ کر دوسری بات کے بارے میں سوچ رہی تھی. اچانک سے اسے یاد آتا ہے. یہ پہلی بات تو ماہی آسانی سے مان سکتی تھی، اس میں تو کوئی تکلیف اور کوئی درد نہیں تھا. پھر وہ اوپر آسمان کو دیکھنے لگتی ہے، پھر اپنے آگے پیچھے دیکھتی ہے اور پھر اوپر دیکھتی ہے. یا اللہ، ماہی جس سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہو، کیا وہی آپ کو پوری دنیا میں ماہی کے لیے مخلص شخص ملا تھا؟ شاید وہ لڑکا آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہے نا، تبھی آپ نے اس کو چنا ہے ماہی کی مدد کے لیے. خیر ماہی بنا تیری ناشکری کیے تیرا شکر ادا کرتی ہے کہ تو نے ماہی کو پھر بچا لیا، اور ولید کے لیے بھی. ابھی وہ اللہ سے باتیں ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی آتا ہے. ہے ماہی، تم ماہی ہو نا؟ تم کون؟ میں مسکان، یار تمہاری اسکول فرینڈ بھول گئی کیا؟ نہیں، یاد ہو اس نے بہت بیزاری سے کہا تھا. تمہیں خوشی نہیں ہوئی مجھ سے مل کر؟ نہیں. اور ماہی اٹھ کر جانے لگتی ہے. ارے سنو تو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ماہی کے سامنے آ کر کہتی ہے. بولو کیا ہے؟ تم UK سے آ رہی ہو نا؟ ہاں تو؟ اچھا، مجھے تو تمہیں بتانا تھا کہ میں نا تمہاری بہن سے ملی ہوں، وہ کافی اچھی ہے اور وہ تو میری دوستی بھی ہو گئی ہے اس سے. لسن، ماہی کی کوئی بہن نہیں ہے، وہ اکلوتی ہی ہے. آئی بات سمجھ؟ اب نکلو یہاں سے، نہیں تو 2-3 گھوسا یہیں کھا جاؤ گی میرے سے. ماہی اس کو رستے سے ہٹاتے ہوئے چلی جاتی ہے. اب وہ جیب سے اپنا فون نکالتی کسی کو ٹیکسٹ میسج کرتی ہے. ماہی واپس آ گئی ہے، ماہی UK سے واپس پاکستان آ گئی ہے. کون ہے؟ وہ دروازے کے باہر بھوت بن کر کھڑی ہوئی تھی. وہ اپنے ایک بات سے پیچھے ہٹ رہی تھی، ہار مان رہی تھی. پہلے تو اس نے کہا کہ وہ ولید سے کبھی بات نہیں کرے گی، اس کی وجہ سے اس نے ولید سے بات کی، اور اب ولید کی وجہ سے وہ اپنے ڈیڈ کے گھر کے باہر کھڑی تھی. ارے بولو بھی کون ہے؟ یہ کیسے کر سکتی ہے ماہی؟ اس کے دل سے آواز آئی اور ساری پرانی باتیں یاد آنے لگی. ان باتوں کی تکلیفوں کی وجہ سے اس نے آنکھ بند کی اور پھر واپس جانے کے لیے مڑ گئی. اتنے میں دروازہ کھل جاتا ہے. ماہی تم ماہی ہو نا؟ ہاں. وہ مڑ کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتی ہے جو کہ اس کے سیم ایج کی لگ رہی تھی. اندر آؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اور تم UK سے کب آئی؟ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑتی اس کو اندر لے کر آ جاتی ہے. ماما بابا دیکھو کون آیا ہے. کون ہے؟ نور. ماما ماہی.
ماہی کے ڈیڈ تو وہیں شوق کھڑے تھے، انہیں تو مانو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ماہی ان کے سامنے کھڑی ہے۔ ارے ماہی بیٹا کیسی ہو؟ وہ آگے بڑھ کر ماہی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں۔ یہ آپ کو کہیں سے بیمار لگ رہی ہے کیا ماما؟ دیکھے بالکل ٹھیک تو ہے۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ بامشکل ہی ان کے منہ سے یہ جملے نکلے تھے۔ ماہی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، لیکن وہ بڑے مہارت سے اپنے آنسو ضبط کر کر کھڑے تھے۔ وہ کچھ نہیں کہتی، صرف چپ سے بھوت بن کر کھڑی تھی، جیسے کوئی مردہ جان ہو۔ کیسے کیا آنا ہوا؟ اس کے باپ کا گھر ہے، جب مرضی چاہے آ سکتی ہے نا ماہی؟ ماہی کچھ بولو بھی۔ ہاں بیٹا خیریت تو ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ ماہی یہاں آئی ہی کیوں ہے؟ اس کے دل سے پھر آواز آتی ہے اور وہ پھر سے مڑ جاتی ہے اور جانے لگتی ہے۔ اچھی خاصی فیملی ہے، وہی کباب میں ہڈی ہے، اس نے سوچا۔ ماہی کہاں جا رہی ہو؟ ماہی ماہی! وہ دروازے پر پہنچ کر ایک دفعہ پھر پیچھے مڑ کر نور کو دیکھتی ہے۔ یہ اس کی سوتیلی بہن ہے، پر اس کی ایج کی کیسے ہے؟ ماما کی ڈیتھ ہوئی تو ماہی 7 سال کی تھی، پھر 2 سال بعد بابا نے شادی کی، تو یہ لڑکی اس کے ایج کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ماہی کی تو دونوں بہن کو ماہی سے چھوٹا ہونا چاہیے نا۔ تم کون ہو؟ ماہی وہیں کھڑی کھڑی نور کو دیکھ کر نور سے پوچھتی ہے۔ میں نور ہوں، یہ میری بیٹی ہے۔ آپ کی بیٹی؟ مطلب آپ دونوں کی نا؟ نہیں، یہ صرف میری بیٹی ہے، ہم دونوں کی بیٹی مہنور ہے، وہ 13 سال کی ہے۔ وہ اب کبھی اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھتی، کبھی نور کی طرف، کبھی اپنی سوتیلی ماں کی طرف۔ تمہیں یہ سب نہیں پتا تھا کیونکہ تم کبھی ہم سے ملنے آئی ہی نہیں، ہم سے ملنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن ہمیں تمہارے بارے میں سب پتہ ہے۔ ماہی جن سے نفرت کرتی ہے ان کے بارے میں پتہ نہیں رکھتی، لیکن ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں پتہ رکھتے ہیں۔ اب ماہی حیرانی سے نور کا چہرہ دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اور آپ پھپھو کو میرے خرچے کا پیسہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ سے کسی نے مانگا؟ اوہ اب میں سمجھا، تم یہاں شکوے شکایت کرنے آئی ہو، تبھی میں بولوں کہ ماہی یہاں کیسے آ گئی۔ جواب: کیونکہ تم میری بیٹی ہو اسی لیے دیتا ہوں، اور کوئی پرابلم؟ ماہی کو ضرورت نہیں ہے آپ کے خیرات کی، پر مجھے خیرات دینا اچھا لگتا ہے۔ ماما پاپ کارن لے آئے، ٹام اینڈ جیری کا شو چل رہا ہے۔ اب دونوں ایک ساتھ غصے میں نور کو گھورنے لگتے ہیں۔ تبھی میں بولوں ماہی اتنی بدتمیز کیوں ہے؟ اب دیکھ کر پتہ چل رہا ہے، بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ ہاں اور ماما دیکھو غصہ بھی ایک جیسا ہے دونوں کا، مجھے کیسے گھور رہے ہیں۔ ارے میری بیٹی کو ایسے گھورنا بند کرو، دونوں ایک دوسرے کو ہی گھورو۔ ماہی کو دیکھ کر تم دونوں کچھ زیادہ ہی نہیں بول رہی ہو؟ ہاں اب ہماری تو چلتی نہیں ہے آپ کے سامنے، تو سوچا ماہی کے سائڈ ہی ہو جائیں تاکہ وہ ہمارے حصے کا بھی بدلہ لے لے۔ ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے ماما۔ کیوں ماہی تم لوگوں کا ساتھ کیوں دے؟ ماہی اپنے بابا کے سائڈ نہیں لے؟ ماہی کی بات سن کر تینوں حیرانی سے ماہی کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا کہہ دیا تھا ماہی نے غصے میں؟ تم تو اپنے بابا سے ناراض تھی نا، اور تم نے تو اپنے بابا کو بابا ہی بولنا چھوڑ دیا تھا، تو پھر؟ نور کی باتیں سن کر ماہی کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے جلدی جلدی اور غصے میں کیا بول دیا ہے۔ ماہی کیوں خود کو اور اپنے بابا کو تکلیف دے رہی ہو؟ دل میں نفرت رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دل سے نفرت نکال کر دیکھو، سکون ملے گا۔ تمہارے بابا سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو معاف کر دو، جانے دو، نفرت کر کے تم صرف خود کو ہی تکلیف دے رہی ہو، حالانکہ تمہارا دل صاف کہتا ہے کہ تم اپنے بابا سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ہاں دیکھو ہم دونوں کی سچویشن ایک جیسی ہے، شروع میں بھی بہت زیادہ ناراض ہوئی تھی اپنی ماما سے، میں بھی بالکل تمہاری طرح ریئیکٹ کر رہی تھی، پر دیکھو کبھی کبھی ہمیں بھی تو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا نے مجھ سے شادی ہی تمہاری وجہ سے کی تھی، تم ان کے پاس آ جاؤ گی، انہوں نے تمہیں نکالا نہیں تھا بلکہ تمہارا خیال کیا تھا کہ وہ اکیلے تمہیں کیسے پال سکتے ہیں، اسی لیے پھپھو کے ساتھ بھیج دیا تمہیں تاکہ چھوٹی سی بچی اپنے غم سے نکل کر سروائیو کر سکے۔ یہ کیسا سروائیول تھا؟ خود سے الگ کر کے کہہ رہے ہیں سروائیو کرو۔ ہاں اب تو یہ ان کی غلطی تھی، ان کو لگا کہ وہ اکیلے تمہیں نہیں سنبھال پائیں گے کیونکہ وہ خود غم میں تھے، پھر انہوں نے مجھ سے شادی کی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میری بھی پہلے سے ایک بیٹی تھی، اسی لیے کہ میں تمہیں بھی سمجھوں گی اور ایک ماں والی محبت دوں گی، اور میں بھی اپنی بیٹی کا سوچ کر شادی کی، ہم نے تم لوگوں کے لیے شادی کی تھی، پر تم ہمارے پاس ہی نہیں آئی، ہم نے کتنی کوشش کی، خیر اس کا شکوہ لے کر نہیں بیٹھے ہم، جو ہو گیا گزر گیا، ابھی معاف کر کے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور اپنا دل صاف کرتے ہیں۔ ماہی کو اپنی ماما کی باتیں سن کر ولید کی بات یاد آتی ہے، کیا پتہ انہوں نے تمہارے لیے شادی کی ہو، ان کی کوئی مجبوری ہوگی۔ اب یہ سب سوچ کر وہ اپنے بابا کی طرف دیکھتی ہے، جن کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ماہی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی ماہی سے، اس نے اپنے بابا کو ہی نہیں سمجھا تھا، اب اس کا سچ میں بہت زیادہ رونے کا دل کر رہا تھا اور وہ رو بھی رہی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے ان دونوں نے ہماری چھوٹی بہن کا نام بھی ہم دونوں کے نام سے ملا کر رکھا ہے، یہ دونوں کتنے آبسیسو ہیں ہمارے لیے۔ نہ اسے یہ نہیں بتاؤ، پھر بولے گی نور کا پورا نور رکھ دیا، اور ماہی میں سے ماہی کا آئی کہاں گیا؟
اب وہ ماہی کو رونے تو نہیں دے سکتے تھے، ان کو ماہی لڑتی جھگڑتی اچھی لگتی تھی۔ اب وہ روتے ہوئے جا کر اپنے بابا کو ہگ کر لیتی ہے۔ ٹائم اسکپ۔